توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، آج کی شب کی مناسبت سے میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں ہر مقام پر، اہل بیت اطہار نے ہر مقام پر، ہر دن، ہر رات، اور جتنی بھی بڑی راتیں ہیں ہمارے پاس پورے سال میں، مختلف آداب تعلیم دیے ہیں کہ ان راتوں میں کیا کرنا ہے، کس انداز سے ان راتوں کو گزارنا. تو اگرچہ مرکزی ترین عبادت جو آج کی رات کی عبادت ہے وہ ہے ذکر سید الشہداء، ذکر مصائب سانحہ اور واقعہ کربلا، اہل بیت اطہار پر ڈھائے گئے مظالم کا تذکرہ کرنا، نوحہ خوانی، سینہ زنی، پرسہ داری، تعزیہ داری، گریہ ازاری، یعنی اپنے آپ کو کربلا والوں کے غم میں شریک کرنا ہے پسند ہے، اہم ترین عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین نے، اور بالخصوص اس اعتبار سے بھی کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کو خود مولا امام حسین علیہ السلام نے بطور خاص ایک رات کی جو کتابوں میں ہے کہ مہلت امام نے مانگی، وہ یہ مانگی، کہہ کر مانگی، خدا جانتا ہے کہ حسین کو خدا کی عبادت کا کتنا شوق ہے. اور آج کی رات میرے مولا نے پوری رات اہل بیت اطہار اور لشکر کربلا نے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے ساری رات عبادت میں گزاری. تو آج کی رات کے کچھ اعمال ہیں، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اگر آپ ان اعمال کو انجام دے سکے تو بہت اچھی بات ہے. دو انداز سے 4 رکعت نماز کا تذکرہ ہے. میں جو سادہ طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لیکن آپ کے میسیجز پر بھی آئی ہوں گی میرے خیال میں نمازیں. 4 رکعت نماز پڑھنی ہے آج کی رات کے اعمال میں. اینڈ دیٹ 4 رکعت از 2 by 2، یعنی 2 رکعت کر کے 2 مرتبہ نماز پڑھنی. اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں نماز شب عاشور پڑھتا ہوں خطبۃ اللہ، اور in each rakat after Surah Al-Hamd you need to recite 50 times Qul Huwallahu Ahad in every rakat, each rakat. So 50 plus 50 will be 100 in one prayer, and the other prayer again 100. 200 مرتبہ 200 times we need to recite Surah Qul Huwallahu. تو یہ آج کی رات ہے. اب جب بھی آپ کو موقع ملے فجر سے پہلے کوشش کریں کہ اس نماز کو ضرور ادا کریں. یہ آج کی رات
گویا اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ لنک کرنے کی رات ہے، اور مصائب اور عزاداری اور اس کے ساتھ ساتھ جو خود مولا حسین کا عبادت کا انداز ہے وہ انداز ہے جس کو آپ نے آج کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے امام حسین کے قاتلوں پر جو ہے لعنت بھیجنا ہے، اور جو سب سے بہترین الفاظ ہیں لعنت کے، اگر بہت سمپل الفاظ میں آپ لعنت کرنا چاہتے ہیں تو اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام، سمپل، اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام، اے خدا حسین کے قاتلوں پر لعنت فرما۔ اور اگر آپ یاد رکھ سکیں، یا اچھی بات ہے کہ یاد ہونا چاہیے، جو زیارت عاشورہ میں لعنت کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک، اللہم لعن اول ظالم، خدایا سب سے اس پہلے ظالم پر لعنت فرما جس نے محمد وآل محمد کا حق میں ظلم کیا، وآخر تابع له علی ذلک، اور آخری پیروکار تک، till the last person who is following the same path، اس پر بھی لعنت فرما۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا، معبود حسین پر مصائب ڈھانے والے، ظلم کرنے والے، ساتھ دینے والے، اعلان کرنے والے، بلانے والے، سپورٹ کرنے والے اور اس راستے کو فالو کرنے والے، سب پر اپنی لعنت فرما۔ تو زیارت عاشورہ کے الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف کربلا والوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان پر لعنت نہیں ہوتی، بلکہ مکمل پیغمبر اکرم کی ذات اقدس سے لے کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے لے کر سرکار امیر المومنین و امام مجتبیٰ و سرکار سید الشہداء و باقی سارے ائمہ، جہاں جہاں پر بھی جس انداز سے بھی اہل بیت پر ظلم کیا گیا ان پر جو ہے وہ لعنت شامل ہو جاتی ہے۔ اور گرامی بات یاد رکھیے گا کہ بہت ساری باتیں ہیں انہیں آج کے دور میں، اور حتی ڈیبیٹس بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات اہل بیت کے ماننے والوں کے درمیان بھی۔ We need to have very clear picture about our religion، اور وہ یہ کہ دین کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں، ہنڈریڈز آف روایت there are مختلف ائمہ معصومین سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی اہل بیت اطہار اور محمد وآل محمد سے محبت کرنا ہے، ان کے قاتلوں اور ظالموں اور ان کا حق غصب کرنے والوں سے نفرت کرنا ہے، ان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے، اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچائے تو جیسے جیسے نقصان کا لیول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کے دل میں اس انسان کی نفرت بڑھتی جائے گی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر کوئی آپ کے $100 لے کے بھاگ جائے، اگر آپ کے بس میں ہوگا تو اسے آپ لڑیں گے، ڈیفینیٹلی آپ اس کو برا بلا کہیں گے، اسے چھینیں گے آپ۔ اسٹارٹنگ فرام دس لیول، فرض کر لیں کوئی آپ کا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے جوان، اور کوئی آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو گولی مار دے، then definitely یعنی what you will do, the minimum you can do is you will curse him۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں، آپ مجبور ہیں، تو آپ اس کو برا تو کہیں گے نا کہ میرے بیٹے کو مار دیا۔ وہاں پر آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ صاحب ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہیں، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے what the hell you are talking, he has killed my son۔ اگر ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے پورے گھر کو جلا دیں، آپ کے پورے بزنس، آپ کا پورا خاندان ختم کر دیں، then where are you standing؟ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ مولا آپ پر ہماری جان بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، ہمارا گھر بھی قربان، ہمارا گھر سب کچھ قربان۔ تو اہل بیت اطہار پر جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہمارے دل میں صرف اور صرف نفرت ہے۔ لیکن آف کورس اس نفرت کا اظہار کیسے کرنا ہے، کتنا کھلم کھلا کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ مزید اہل بیت کے ماننے والوں کو نقصان پہنچے، دیٹس ڈفرنٹ تھنگ۔ لیکن اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق
مسجد کے اندر آئے, دیکھا کہ دو گروہ ہیں, ایک عبادت کر رہا ہے خدا کی, قرآن حدیث وغیرہ سب کچھ, اور ایک جو ہے وہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے. تو امام نے سلام کیا ان لوگوں کو کہ جو نماز دعا میں مشغول تھے, جو لعنت کر رہے تھے ان پر سلام نہیں کیا. تو کسی نے کہا مولا آپ نے ان کو سلام نہیں کیا صرف اس لیے کہ لوگ لعنت کر رہے تھے؟ امام نے کہا یہ اتنی اہم عبادت کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنے سلام سے بھی انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں یہ جو گوارا کر سکتا ہوں کہ ان کی عبادت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دوں اور سلام کروں کہ جو اللہ کی نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, فرض کر لے کے مذاکرہ علمی کر رہا ہے. یہ اتنی اہم عبادت کر رہے تھے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو اتنا سب انٹرپٹ کروں, میں چاہ رہا تھا ان کی عبادت مسلسل کنٹینیو رہے. ہاں خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا, اتنا کھلم کھلا نہیں کرنا کہ کسی مومن کو نقصان پہنچے, کسی آپ ہمارے مثلا لعنت کرنے کی وجہ سے جو ہے کسی مومن کی جان ضائع ہو, کوئی ایسا خانہ جو ہے خدا نہ خواستہ جلے. یہاں امریکہ کے ماحول میں ممکن ہے ہمارا انداز اور ہو, پاکستان میں انداز اور ہو جاتا ہے. ہمیں اچھے ٹرمز بھی رکھنے, ایسا کردار بھی رکھنا ہے کہ جو لوگ اہل بیت سے دور ہو گئے وہ اہل بیت سے نزدیک آ جائیں. ہر فرد دشمنی نہیں رکھتا, ہر فرد جو ہے دشمن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ٹرمز ہیں, فیملی ٹرمز ہیں, بزنس ٹرمز ہیں, ریلیشنز ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, سب کچھ اپنی جگہ. بٹ وی نیڈ ٹو نو کہ یہ انتہائی اہم عبادت ہے, اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اسی وقت کمال کی منزل پہ پہنچے گی کہ جب ان کے دشمنوں کی نفرت کمال پہ پہنچے گی. اسٹل آئی وانٹ ٹو مینشن اٹ ویری کلیئرلی کہ جو واقعی دشمنان اہل بیت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہر اہل سنت بھائی کو جو ہم جا کے مثلا برا بلا بولنا شروع کرتے ہیں. دیٹ اٹ ڈزنٹ مین. ان کو تو ہمیں کوشش کرنا اپنے کردار سے اپنی طرف لے کر آنا ہے, لیکن بہرحال جنہوں نے ظلم کیا ہے ہسٹری کے اندر, جنہوں نے فاطمہ زہرا پہ ظلم کیا ہے, جنہوں نے امام حسن پہ ظلم کیا ہے, تیر چلائے, دروازہ جلتا ہوا گرایا, ان کو کسی صورت میں ہمارے پاس, ان کے لیے ہمارے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات جو فقہی مسئلے کے طور پر, یہ تو میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا شب عاشور کے اعمال, کل شب جو روز عاشور کے اعمال ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ ایکچولی عاشور کے دنوں میں کرنا کیا ہے. دیکھیں اس بات کو بہت ہائیلی ریکمینڈ کیا گیا ہے, یعنی اہل بیت اطہار نے بتایا سمجھایا کہ دیکھو the love you have for امام حسین, the love we have for the اہل البیت علیہ السلام, اس کا ایک اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں میرے گھر میں مثلا میرے فادر کی ڈیتھ ہو جائے, تو کیا ایمانداری کی بات ہے مجھے بتائیے کہ اگر میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو میں کہوں گا کہ یار مثلا میرے فادر کے جنازے کو رکھ دو, ابھی میرا بزنس ضروری ہے, دکان کھولنا ضروری ہے, میں دکان کھول کے آ جاتا ہوں. What we'll do? Still اہل بیت کوئی منع نہیں کر رہے, کوئی بہت بڑی مجبوری ہے آپ کی کہ میٹنگ میں جانا ہی جانا ہے, فرض کریں پورے کیریئر کا مسئلہ ہے یا مثلا پورے اس کا, ٹھیک ہے آپ 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو کے آ جائے, ایک اور بات انکار نہیں ہے. بٹ عاشور کا دن ایک دن out of 365 days, this one day deserves, اہل بیت نے بتایا چھوڑ دو ساری دنیا کے کام, چھوڑ دو دنیا کے کام سارے, چھوڑ دو اپنے گھر کے لیے کمانا روزی سب بند کر دو, ختم کر دو ایک دن کے لیے. اتنا کریج رکھو کہ اپنی دکان کے باہر لکھ کے لگا دو وی آر کلوز ٹوڈے بیکاز امام حسین ہیز ڈائیڈ ٹوڈے. خدا کی قسم حسین ابن علی میں کم از کم اتنا تو بھروسہ کریں کہ اس ایک دن کا جو بزنس کا لاس ہوگا وہ باقی دنوں میں کور ہو جائے گا, حسین کر سکتا ہے کور. اس میں ڈرنے کی, شرمانے کی, گھبرانے کی, خوفزدہ ہونے کی نہیں ضرورت ہے. دس از ناٹ ایکسٹریمزم. اپنے بزنس کو کلوز رکھو ایک دن کے لیے کمپلیٹلی, نہیں کرنا مجھے ختم, میں کام نہیں کروں گا آج, مجھے آج کچھ نہیں کمانا, آج مجھے صرف درد غم اسی حالت میں رہنا ہے. پھر دوسری بات ہے فاقہ رکھنا, جو ایک بڑی اہم عبادت ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب بتائیے کہ فاقہ کھولنے کا وقت کتنے بجے ہے. بیک آف دا مائنڈ میں میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جس طرح روزہ کھولنے کا ایک ٹائم مقرر ہے اس طرح فاقہ کھولنے کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. کربلا کے واقعات کی بات بنو امیہ نے بہت زیادہ انکریج کیا عاشورہ کے دن کے روزے کو, بہت زیادہ انکریج کیا. یہ حدیث ہے اور وہ حدیث ہے اور ایسا ہوا تھا عاشور کے دن اور ویسا ہوا تھا, اور پتہ نہیں حضرت آدم کو فتح ملی تھی اور حضرت نوح کی مثلا کشتی جو ہے ٹھکانے لگی تھی اور سب کو وہ لہٰذا عاشور کے دن روزہ رکھنا از اے ویری گڈ ڈے اور مثلا خدا کا شکرانہ ادا کرنا. اہل بیت اطہار نے سختی کے ساتھ مخالفت کی.
نہیں کہا کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تم گناہگار ہو جاؤ گے، لیکن کہا کہ ہم نہیں پسند کرتے ہیں کہ عاشور کے دن بنو امیہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے۔ اچھا دوسری طرف سے عاشور کا دن ہے، کسی کا کھانے پینے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، کس کا دل چاہے گا کہ جنازہ حسین کے سامنے رکھا ہو 72 جنازے اور انسان کھائے پیے، میرا دل کھانے پینے کا چاہ رہا۔ تو امام نے کہا کہ ایسا کرو کام کہ بس تم بھوکے ضرور رہو لیکن روزہ مت رکھنا۔ روزہ مت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دن میں کبھی بھی کچھ نہ کچھ کھا لینا، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ دو آئی ایم ناٹ ایٹنگ بٹ آئی ایم ناٹ فاسٹنگ ایون، دیٹس اٹ۔ اب آپ صبح 10 بجے کھا لیں، دوپہر کو 2 بجے کھا لیں، شام کو 4 بجے کھا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بس اتنا سمجھنا ہے کہ عاشور کھانے پینے کا دن نہیں ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کے میدان میں مارے گئے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں پیاسا رہوں، برداشت کروں اس بھوک اور پیاس کو جو حسین بن علی نے برداشت کی۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عاشور کے دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب صبح جو ہے وہ فجر کی اذان ہو جائے گی تو فقہ رکھنا پڑے گا تو اتنا کھا لو، عاشور کے دن بھوکا رہنا ہے۔ بابا یہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ اپنے اظہار غم کی بات ہے۔ کھا لو، ابھی بھی کھا لو، صبح بھی کھا لینا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمہارا دل کیسے چاہتا ہے کھانے پینے کا؟ بات کھانا یا پینا نہیں، بات یہ کہ دل کیسے چاہے۔ تو یہ فاقہ اس چیز کا نام ہے کہ چاہے میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن ٹھیک ہے میں تھوڑا سا کھا لیتا ہوں، تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ میں فاسٹ نہیں کر رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، دیٹس اٹ۔ اس کانسیپٹ کو زندہ رکھیں۔ ایک عجیب بات ہے جو دین کے اندر ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس بات کو۔ اب بات کہیں سے کہیں نکلتی جا رہی ہے، لیکن مجھے شب عاشور کو ڈسکس کرنا ہے، کچھ میسج بھی ہے، مصائب کا تذکرہ بھی ہوگا، ڈیفینیٹلی ساری باتیں ہوں گی۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کو گریبان پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ بٹنز ہیں یا زپس ہیں، اس طرح کے مطلب ہمارے جو شرٹس ہے، ٹی شرٹس جو بھی ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں جب گارمنٹ انڈسٹری نے اتنا ترقی نہیں کی تھی تو سیدھا سیدھا کپڑا ہوتا تھا۔ بعض ٹیز آپ نے آج بھی دیکھی کہ جو بٹن وغیرہ نہیں ہوتے، سمپل نیک ٹیز ہوتی۔ تو جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے عزیز کے مرنے پر تم جو ہے وہ اپنا گریبان چاک کرو، اس کو کہتے ہیں گریبان پھاڑنا۔ یہ پرمیشن صرف 2 رشتوں میں ہوتی تھی، یا تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو تم گریبان پھاڑ سکتے ہو، یا تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے تو تمہیں اجازت ہے گریبان پھاڑنے کی۔ تو جب پورے خاندان کے لوگ جمع ہوتے تھے، 50 آدمی، 60 آدمی، 100 آدمی، تو اس میں 2 یا 3 کا گریبان پھاڑے ہوتے تھے، سمجھ میں آ جاتا تھا اس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا۔ یہ ایک رسم تھی، آپ بھول گئے اس رسم کو، آج نہیں رہی ہو باقی، لیکن رسم تھی کہ جب لوگ آتے تھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ مثلا انتقال کس کا ہوا ہے، تو دیکھتے تھے کہ کس کا گریبان پھٹا ہوا ہے۔ جس کا گریبان پھٹا ہوتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بھائی کے، اس کا بلڈ ریلیشن ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو جا کے اس کو تعزیت کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کتنا بڑا احسان ہے حسین ابن علی کا اپنے ایک ایک ماننے والے پر، کہ کہا کہ عاشور کے دن تمہیں اجازت ہے تم اپنا گریبان پھاڑ سکتے ہو، یعنی ہم میں سے ہر ایک کا گریبان پھٹا ہو، کوئی بھی آگے کہے ہاں میرے مولا کی شہادت ہوئی، میں ہوں سوگوار، مجھے آگے پرسا دو۔ کربلا والے میرے اپنے تھے جن کا انتقال ہوا ہے، دیز آر مور دین بلڈ ریلیشنز ٹو می، اور ہر فرد کو اجازت ہے۔ آج گریبان ہم نہیں پھاڑتے، لیکن کم از کم اتنا کریں کہ جب کل عاشور کا دن ہو تو اپنے گریبان کو کھلا رکھیں، 1 بٹن 2 بٹن کھول کے رکھیں۔ یہ غم کی علامت ہے، اور اس علامت کو زندہ کریں، ان ریچولز کو زندہ کریں اپنے اندر۔ لوگ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن سلام نہیں کریں، کر سکتے ہیں سلام، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا، لیکن جو ادب سکھایا گیا وہ یہ سکھایا گیا کہ دیکھو جب عاشور کے دن ملو تو ایک دوسرے کو اس جملے سے گریٹ کرو۔ کیا جملہ ہے؟ عظم اللہ اجورنا و اجورکم، سمپل سینٹنس ہے عربک کا، کوشش کریں جملہ یاد کریں۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ یہ جو ہم مولا حسین کا غم منا رہے ہیں، خدا ہمارے اجر کو اس میں زیادہ کرے، اس کے ٹرانسلیشن یہ ہے، سمپل اتنا سا جملہ ذہن میں رکھیں، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ ایک دوسرے سے ملیں، اس جملے سے گریٹ کریں، سلام کر لیں گے کوئی گناہگار نہیں ہو جائیں گے، ہاتھ ملا لیں گے گناہگار نہیں ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے بزرگ اس بات کے خیال رکھتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، سلام نہیں کرتے تھے، اچھی باتیں نہ کریں، لیکن کر لیں گے تو بھی ناٹ لائک کہ رانگ، یعنی
بس ذہن میں رکھنا ہے کہ میں عزادار ہوں. ایک زمانے میں طریقہ ہوتا تھا ہاتھ نہ ملا کر. آج ہمارے یہاں بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم جا کے گلے ملتے ہیں, گلے لگتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. تو ہاتھ ملانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے عزیز کی ڈیتھ پر ہمیں خوشی ہوئی ہے. آج ہاتھ ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے. تو ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا ہے. کلی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غم کا اظہار کرنا ہے, یعنی ہنسنی مذاق, جملے کسنا یا انجوائے کرنا. عاشور از ناٹ فار انجوائمنٹ, شب عاشور از ناٹ فار انجوائمنٹ. لگے کہ ہاں آپ کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اگر واقعا کسی بہت ہی کلوز بلڈ ریلیشن کی ڈیتھ ہوئی ہو تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ کوئی ہنسنے کا دل کرے گا کسی کا؟ کوئی مذاق کرنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی ہمت کرے گا؟ تو ہم میں سے کسی کی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم مذاق میں ڈالیں, اس طرح کی چیزیں کریں. پھر اعمال وغیرہ بھی انشاءاللہ وہ بھی کل ہم روز عاشور کے اعمال صبح کریں گے. آپ لوگ انشاءاللہ آئیں گے تو ضرور کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے گا محمد. عرفان حسین حسینیت کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور نہیں پتہ چلا واقعا کیسے 10 دن گزر گئے, کتنی جلدی 10 دن گزر گئے. ہم سوچتے ہیں کہ 10 دنوں میں یہ کریں گے, وہ کریں گے, کس طرح سے عرض ادب کریں گے, کس طرح سے پرساداری کریں گے. واقعا لیکن عجیب ہے, بڑی رفتار سے یہ محرم کے 10 دن گزر جاتے ہیں, بڑی رفتار سے شب عاشور آ جاتی ہے. اور یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ کلال جو ہمارا مہمان بنا تھا آج وہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے, آج خدا حافظی ہونی ہے. شب عاشور ہے اور اصولاً شب عاشور واقعاً صرف اور صرف غم کی رات ہے, صرف اور صرف پرساداری کی رات ہے, صرف اور صرف مصائب دعائیں ہونے چاہیے, ماتمداری ہونی چاہیے, سینہ زنی ہونی چاہیے. لیکن بیکاز کہ اب یہاں پر وہ والا سلسلہ نہیں ہے پاکستان اور ہندوستان والا کہ آپ 10 جگہ پر مجلس میں جا رہے ہیں, 10 جگہ سے میسیجز لے رہے ہیں, 10 جگہ سے ڈسکشن ہو رہا ہے تو صرف مصائب کا انداز ہو. تو میں صرف مصائب والی مجلس کل کے لیے رکھوں گا, عصر عاشور کی بھی اور انشاءاللہ شام غریبہ کی بھی. لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ کچھ باتیں اور جو پیغامات ہیں کربلا کے, جو پیغام امام حسین سے اٹیچمنٹ کے اور بالخصوص شب عاشور کی مناسبت سے کوئی ایسی بات ہو کہ ہم یاد رکھیں اس کو اپنی زندگی کے لیے کہ ہاں واقعا یہ ہم نے میسج سنا تھا, یہ میسج ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب مجلس مکمل ہو جائے تو اس میسج کو آپس میں بھی ڈسکس کیجیے گا. میں نے کل علی ابن یقطین کا تذکرہ کیا تھا, آج تھوڑا سا اسی تذکرے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کل ایک مجلس میں بات ہوئی تھی, یعنی یہاں پر نہیں لیکن ایسا کے گھر جب مجلس ہوئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ جناب علی ابن یقطین کا تذکرہ کیا تھا, کچھ باتیں کی تھی. ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے زبردست صحابی ہیں, بڑے زبردست صحابی جناب علی ابن یقطین. اینڈ ہی از دا پرسن جس کو ہارون رشید جیسے ظالم انسان نے بنو عباس کے he appointed him as the minister or the prime minister of the entire Muslim territory. اور یہ وہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں آخر تک ہارون کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے, شیعہ. اور میں نے کل کی گفتگو میں بات عرض کی تھی کہ آج کے دور میں خاص طور پر جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, we need to be very smart. اہل بیت کے ماننے والوں کو بہت زیادہ اسمارٹ ہونا چاہیے. یہ جملہ کہنے دیجئے, ایک وقت آیا تھا یہودیت پر, ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں نا کہ جب پوری طرح سے ان کو سپریس کیا گیا. معصوم فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن اخذها اینما وجدها. حکمت جو ہے نا وہ مومن کی چیز ہے, مومن کی پراپرٹی ہے ایکچولی. اور تمہاری اپنی پراپرٹی کا رول یہ ہے کہ کہیں سے بھی مل جائے تم لے سکتے ہو, بیکاز اٹس یورز. تو چاہے کسی کا بھی اس پر قبضہ ہو, وہ اس کا نہیں ہو, تمہارا ہے, مومن کا. الحکمہ ضالۃ المؤمن, مومن کی خومشدہ چیز. اب دیکھیے یہودیوں نے اس شدید ترین تکلیف کے بعد, کبھی پڑھیے واقعا یہودیت کو کہ وہ کس طرح سے سپریس ہو گئے تھے, کس طرح سے ان کو جان سے مارا گیا تھا. رائٹ رانگ کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اس کے بعد ہاؤ دے سروائیوڈ ان دا ورلڈ. ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں نا اپنا. ہاؤ دے سروائیوڈ ان دا ورلڈ. انہوں نے بیسیکلی 2 پوائنٹس پہ کام کیا, ایک نالج, ایک اکنامی. ان 2 سیکٹرز میں انہوں نے بہت ہی اسٹرانگلی کام کیا. اور آپ دیکھیے کہ نالج میں, علم میں آج کتنی بڑی بڑی ڈسکوریز ہیں, چاہے وہ میڈیسن میں, چاہے وہ
آئی ٹیز میں ہے مثال کے طور پر, ایویشنز کے اندر ہے, کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیے, اکنامکس کی آپ بات کر لیں, وال اسٹریٹ کی بات کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, یو کینٹ ڈو اینی تھنگ. دے آر رولنگ دا ورلڈ اینڈ دے آر ورتھ اٹ. This is not to praise them, but to understand کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج کے دور میں اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو آپ بلیو کیجئے کہ ہم فٹ پاتھ پہ آگے, سڑک پہ آگے, بینر بنا کے, نعرے مار کے کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمیں اندر سے اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. We need to be strengthened. کتنے ایسے سائنسدان ہمارے پاس ہیں کہ دنیا مجبور ہو جائے کہ کچھ بھی کرنا ہے, اس سائنسدان سے استفادہ نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا. کتنے ایسے اکانومسٹ ہمارے پاس ہیں, کتنے ایسے سی ای اوز ہمارے پاس ہیں. We need to develop ourselves. And this is our entire responsibility in the era of the غیبت. علی بن یقطین وہی لیول کا انسان ہے. یعنی ہارون رشید اتنا اسٹرانگ اسپائنگ سسٹم, کونے میں بھی اگر کوئی شیعہ چھپا ہو اس کو اٹھا کے مارا ہے. بغداد کی دیواروں میں پتہ نہیں کتنے زندہ سادات چلوا دیے, بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے, لیکن اس کی اپنی ناک کے نیچے ایک بیٹھا ہوا ہے شیعہ, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں شیعہ بیٹھا ہو. If you want to serve شیعیت, this is the way to serve the شیعہ. پتہ بھی نہ چلے گی شیعہ. Sometimes یعنی اس لیول تک اگر آپ جا رہے ہیں, پینیٹریٹ کریں سسٹمز کے اندر, خدمت کریں. ابھی شخص امام کی خدمت میں کام والا مجھے جو ہے وہ ساتویں امام سے بڑی محبت کرتا تھا, عاشق تھا, امام کا جاننے والا ہے, مومن ہے. امام نے کہا جاؤ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے, شیعوں کو تم نے سپورٹ کرنا ہے جہاں تک پاسبل ہو, جہاں تک پاسبل ہو. اینڈ اف یو ڈو دیٹ, میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اور پھر اگر کوئی مشکل آئے گی امام ساتھ دیں گے, امام سپورٹ کریں گے. میں نے ایک واقعہ کل سنایا تھا, کل کی مجلس میں ایک واقعہ اور سنا دوں آج. یہ علی بن یقطین نے ایک خط لکھا ہمارے ساتویں امام کو کہ مولا ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. اچھا سارا ایسے افراد جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ جو میں نے بات کہی تھی وہ تواصوا بالصبر والی, میک اپ اسمال ٹیم, دا موٹیویشنل ٹیم, وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے اس وجہ سے موجود تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان, عمل صالح, then تواصوا بالحق, spread the message, تواصوا بالصبر, make a team, the small team. تو علی بن یقطین کی بھی اسمال ٹیم تو تھی. انہوں نے خط لکھا, کہا مولا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا ایک ڈیبیٹ ہو گئی ایک چھوٹے سے مسئلے کے اوپر, اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بتائیے مولا کہ وضو میں ہم جب مسح کرتے ہیں تو اس کو ہاتھ کو اوپر سے نیچے سے اوپر ہی لانا ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے بھی لے کے جا سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو نو دا آنسر. تو دیر واز اے ڈیبیٹ. بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں صرف نیچے سے اوپر ہی لائیں گے تو ہی مسح صحیح ہوگا, بعض یہ کہہ رہے تھے نہیں ہاتھ اوپر سے نیچے لے جائیں گے تو بھی مسح صحیح ہو جائے گا. مولا اس بات کا جواب دیجیے, کون ہے علی بن یقطین؟ پوری انٹائر مسلم امہ کا پرائم منسٹر. مجھے نہیں پتا کیسے آپ سمجھاؤں میں, امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اندر سیکنڈ بندہ ہوگا اس لیول کیا ہوگا. ہم تو اگر وائٹ ہاؤس سے چھوڑیں, ہمارا اگر کوئی وائٹ آفس ہی بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مان صاحب توزیق مسائل کو سائڈ پہ رکھ دیں. ہم تو اتنے بڑے بن گئے, ہمارے پاس ڈگری آ گئی صاحب, اب ختم. اب ہم تھوڑا سا انسان سمجھتا پتہ نہیں عرش پہ پہنچ گیا. وہ پوری انٹائر مسلم امہ کا بندہ پرائم منسٹر, اس کے لیے امپورٹنٹ ہے مجھے وضو یوں کرنا ہے مسح میں کہ یوں کرنے کی اجازت بھی ہے. اللہ اکبر. فرینڈز, ایسے ہوتے ہیں علی کے ماننے والے, ایسے ہوتے ہیں مولا کے ماننے والے, اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ حساس. اور یہ وہی حساسیت ہے جو اصولاً ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر میں آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر لکھواؤں اور ایک ڈیجٹ آگے پیچھے کر دوں, آپ سب چھوڑو بھاؤ, ایک نمبر سے کیا فرق پڑتا, 3 ہو کے 4 ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, اٹس نیور ایک ہی بات ہے. آئی ایم ویری سیریس. ایک ڈاٹ اگر لگانا ہے ای میل کے اندر, مثلا فلاں ڈاٹ فلاں, اگر ڈاٹ ہٹا دیا, مس کر دیا, ایک ڈاٹ,
وہ جب مولا کائنات کہتے تھے میں نقطہ ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج نقطہ سمجھ میں آتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. اچھا امام کے پاس سوال آیا، امام نے جواب لکھا، اور جس کے ساتھ سوال بھیجا تھا اس کے ساتھ بھیجا بھی نہیں، دوسرے کے ساتھ بھیجا. جواب بھیجا امام نے کہ علی بن یقطین آج سے جو وضو کرنا جیسے میں وہ ایسے کرنا کہ مثال کے طور پر پورا دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ میں پانی لینا، کوہنی تک دھونا، پھر الٹے ہاتھ میں پانی لینا، اس کو کوہنی تک دھونا، پھر انگوٹھا جو ہے وہ کان میں ڈال کے پورے سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں پیروں کو گھٹنے تک گٹے تک دھو لینا، اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا. امام کا خطا ہے. اس علی بن یقطین نے کہا ٹھیک ہے. اچھا مجھ جیسا آپ جیسا کوئی ہوتا تو کیا سمجھتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا کہ بابا مولا نے تقیہ کے عالم میں جواب لکھا ہے، کوئی نہ کوئی دشمن، کوئی نہ کوئی ظالم، کوئی نہ کوئی ہوگا ایسا، لہٰذا امام نے جواب لکھا ہے. ادروائز آئی نو دس از ناٹ دا وے ٹو پرفارم، کیونکہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے وضو کرنے کا. لیکن وہی والی بات ہے کہ سم ٹائمز وی نیڈ ٹو بی ایٹ دیٹ لیول کہ ہم سمجھ سکیں. علی بن یقطین جانتا تھا کہ کیا کہا ہے میرے مولا نے، دیٹس اٹ، ختم. جیسا مولا نے کہا مجھے ویسا کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جیسا ہو بالکل ڈاٹ ٹو ڈاٹ. یعنی مجھے کہنے دیجیے کہ علی بن یقطین نے ایسا وضو کیا، سنی بھی کیا کرتے ہوں گے. یعنی غلط کو بھی جتنا صحیح اور پرفیکٹ طریقے سے شیعہ کر سکتا ہے نا، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اور ادھر مخبری ہو گئی ہارون رشید کے دربار میں پھر کہ ہارون یہ شیعہ ہے. اچھا بہت سے لوگ بولتے تھے شیعہ شیعہ شیعہ، بات کہیں نہ کہیں کچھ تو نکلتی ہے. ہارون بلیو نہیں کرتا تھا. ہارون نے کہا آئی وانٹ ٹو ڈیسائیڈ، آئی وانٹ ٹو بی ون سائیڈڈ کہ یہ شیعہ ہے کہ نہیں، کیا کریں. اس کے جو کٹر وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہارون بہت سمپل طریقہ ہے، تو نے آج تک کبھی علی بن یقطین کو یہاں وضو کرتے نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہ از ویری اسمارٹ، ہی نیور ڈو وضو ان فرنٹ آف یو، اس کو وضو کرتے دیکھے پتا چل جائے گا. کہا ٹھیک ہے، بادشاہ ہے پرابلم نہیں ہے. اس نے ایسا انتظام کیا کہ جان بوجھ کر میٹنگ اتنی لمبی کر دی کہ نماز کا وقت آ جائے، وضو کرنے کا موقع آ جائے، سب جائیں گے وضو کرنے. گائیڈ کیا گیا علی بن یقطین کو. علی بن یقطین کے لیے اسپیشلی انتظام کیا گیا ایسی جگہ جائے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تاکہ وہ آرام سے اپنے حساب سے وضو کرے. اور علی بن یقطین کو تو وضو ہی کرنا تھا جو امام بتا چکے تھے. ہارون رشید نے پورا سیٹ اپ بنا کے رکھا تھا، کہ مثلا کہاں سے چیک کروں گا سب کچھ. علی بن یقطین نے وضو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے حساب سے جو امام نے کہا تھا بالکل پرفیکٹ سنی والا وضو کرنا شروع کر دیا، جو سنی بھی کیا کرتا ہوگا، پرفیکٹ وضو کیا. وضو دیکھا ہارون رشید نے کہا مجھے I don't want to see any more thing، مجھے کچھ اور دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ 100% سننی ہے. اور اگر کہا اپنے وزیروں سے کہ آئندہ میں تمہاری کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا. یہ بات مکمل ہوئی. اگلے دن امام کا خط پہنچا، اے علی بن یقطین کل سے ویسے ہی وضو شروع کر دینا جیسا کہ تم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ مثلا یہ مسا کرنا ہے کہ ویسا کرنا ہے. جواب ختم ہو گئی. امام اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں. واللہ اگر آپ اس انداز سے شیعت کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، امام آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے. معجزے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ضروری نہیں ہے معجزے کے لیے آج سے 1000 سال پہلے جانا. اپنے کردار کو ایسا بناؤ آج بھی تم معجزہ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. You will see with your own eyes. لیکن یہ لیول سمجھ میں آیا علی بن یقطین کا کیا لیول ہے؟ اب ایک واقعہ علی بن یقطین کا اور سنیں. کوفے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابراہیم جمال. کل میں نے قصہ سنا تھا صفوان جمال کا، وہ الگ ہے، اس کا لیول بہت اونچا تھا. یہ ابراہیم جمال کوفے کا رہنے والے غریب آدمی. اچھا علی بن یقطین بغداد کے اندر ہے. ایک وقت امام موسی کاظم مدینہ میں بھی تھے. ساتھ امام کے 14 سال زندان میں گزرے ہیں. Those who know the history they know it very well. یہ امام موسی کاظم has passed his 14 years in the prison. زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی جو مرزا دبیر کا ہے وہ اسی لیے. But at times he was in مدینہ منورہ. علی بن یقطین حج کے ارادے سے نکلا مکہ اور مکہ سے نکل کر مدینہ. اب ایسے دور میں کہ جب پورے عالم اسلام کا پرائم منسٹر ہے، اتنے اسٹرانگ اسپائنگ سسٹم ہے، اتنے اسٹرانگ جو ہے جناب علی جو ہے وہ آئیز لگی ہوئی ہیں، مسلسل ایک ایک کام نوٹ ہو رہا ہے. ایسے میں علی بن یقطین رسک لے کر 7ویں امام کے بیت اقدس میں آئے. ان کے دروازے کو نوک کیا. اندر جب آئے کون؟ علی بن یقطین. کہا تمہارے امام نے ملنے سے انکار کر دیا ہے کہ I don't want to see him. میں نہیں ملنا چاہتا ہوں. اچھا بظاہر ملنے میں کوئی حرج نہیں تھا. اور
علی بن یقطین کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے مولا مجھ سے ناراض ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ کوئی ریزن ہو لہذا مجھے چپ چاپ سائڈ پہ دینا چاہیے، سمجھ میں آ گیا امام ناراض ہے۔ علی بن یقطین جیسا انسان اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، اتنا بڑا لیول ہے کہ کچھ بھی ہے، امام اگر مجھ سے ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھ گیا جب تک میرے مولا مجھ سے راضی نہیں ہوں گے تب تک میں ایسے نہیں جا سکتا۔ کافی دیر کے بعد امام کسی کام سے باہر آئے، امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا مجھے بتائیں کیا غلطی ہو گئی، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو جو غلطی ہو گئی معافی مانگ، مولا مجھے معاف کر دیں، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ امام نے کہا کہ اے علی بن یقطین، جب تک تم کو ابراہیم جمال معاف نہیں کرے گا ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ کیا ہوا تھا؟ ابراہیم جمال آئے تھے علی بن یقطین کے پاس کسی کام سے، علی بن یقطین واز بیزی ڈوئنگ سم تھنگ، ہی ریفیوزڈ ہم، ملنے سے انکار کر دیا، کہا میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو۔ امام نے کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ وہ شیعہ ہے تمہیں ہیلپ کرنا۔ اب علی بن یقطین بہرحال بیزی ہے، انسان واقعا ہوتا ہے بیزی سم ٹائمز، اس نے کہا میں نہیں ملنا۔ ابراہیم تکلیف کے عالم میں تھا، چلا گیا وہاں سے، نہیں آیا علی بن یقطین کے پاس۔ امام نے کہا جب تک ابراہیم جمال تم کو معاف نہیں کرے گا امام تم کو معاف نہیں کرے گا۔ فرینڈز، اگر آپ سے کوئی پوچھے شب عاشور کا پیغام کیا ہے، ایٹ لیسٹ وین آئی ایم وتھ یو، اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک ایک مومن رسپانسبل ہے ایک ایک مومن کے لیے، دیٹس اٹ۔ Each and every one of us should consider ourselves as Ali ibn Yaqti and our brothers as Ibrahim Jamal. Simple. One point agenda for شب عاشور۔ اگر ہم نے یہ میسج لیا اس شب عاشور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعا اس دور میں ہم نے امام کا سپاہی ہونے کا حق ادا کیا۔ سو امپورٹنٹ۔ علی بن یقطین نے کہا مولا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ابراہیم جمال مجھے معاف کر دے گا، میں جاؤں گا اسے معافی مانگوں گا۔ امام نے کہا نہیں سوری۔ کہا مولا میں مدینہ میں ہوں، وہ کوفہ میں ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں اسے معافی مانگوں؟ امام نے کہا مسئلہ تم پیش کرو، حال ہم بتائیں گے، مسئلے کا حال بتائیں گے، لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ کہا مولا کیسے؟ کہا جب شام ہو جائے، سورج ڈوب جائے، بقیع میں چلے جانا، ایک اونٹنی تمہیں تیار ملے گی، اس پہ بیٹھ جانا۔ دس وے امام ورکس۔ جو کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو 313 افراد پہلی آواز پر پہنچیں گے، انہیں جہاز کا ٹکٹ نہیں کروانا پڑے گا، انہیں ویزا نہیں لینا پڑے گا۔ امام سے اگر جانور بھی منسوب ہو جاتا ہے تو زمین اس کے پیروں میں سمٹ جاتی ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ کہا تمہیں جانا سواری تیار ملے گی، جا کے بیٹھ جانا اس کے اوپر، اور اس اونٹنی کو راستہ معلوم ہے، تمہیں معلوم ہو یہاں سے مکوفہ کا راستہ اپنا اس کو معلوم ہے۔ علی بن یقطین جاتے بقیہ کے اندر، اونٹنی سوار تیار ہوئے، سوار ہوئے، اونٹنی چلی، مدینہ ختم ہوا، ابھی 2 قدم چلی تھی کوفہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور کوفے میں بھی علی بن یقطین کو نہیں معلوم کہ ابراہیم کہاں رہتے ہیں، اونٹنی کو معلوم ہے، سیدھا علی بن یقطین کو دروازے پہ لے کے گئے ابراہیم جمال کے۔ ناؤ تھنک، رات کا سناٹا ہے، دروازہ نوک ہوا، ابراہیم جمال نے پوچھا کون؟ کہا دروازے پہ علی بن یقطین کھڑا ہو۔ کیا حالت ہوگی اس انسان کی؟ یعنی آج ہمارے پاس ہم کوئی نوک کر رہے ہیں، کون؟ پریزیڈنٹ اوباما۔ ہاؤ ول فیل، ہاؤ ون ول فیل۔ میں خدا نہ خاصا اس کو ملانا نہیں چاہ رہا ہوں، جو اہل بیت کا ماننے والا اس کا مقام بہت ہے، بہت بلند ہے، ان لوگوں سے ملانا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم سمجھتے نہیں اس کے بغیر لہٰذا میں نے ایگزامپل دی۔ علی بن یقطین، ابراہیم جمال کہتے ہیں علی بن یقطین میرے دروازے پر۔ دروازہ کھولا، دیکھا واقعا علی بن یقطین کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ علی بن یقطین نے کہا کہ ابراہیم یو ریمبر یو کیم ٹو می، آئی ریفیوزڈ ٹو میٹ یو، یس فارگیو می، مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ابراہیم نے کہا علی تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے میں ناراض تھا، تم میرے دروازے پہ آ گئے، میں نے معاف کیا، لیکن ہے کیا؟ تم آئے کیسے اس در؟ And how you are alone, nobody is with you, your protocols, your officers, whatever. علی بن یقطین نے اسٹوری سنائی کہ میں امام کے پاس گیا تھا، امام نے کہا جب تک تم ناراض نہیں ہوگے، ابراہیم جمال کی آنکھوں سے آنسو جاری، میرا مولا اتنا مہربان ہے ہم پر۔ امام اتنا کیئر کرتے ہیں ہمارے لیے؟ کہاں امام اتنا کیئر کرتے ہیں؟ علی بن یقطین میں تم کو معاف کیا، دنیا میں بھی معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کیا۔ علی بن یقطین کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں، I insulted you, I want you to insult me. ادروائز میں سمجھو گا تم نے مجھے معاف نہیں کیا،
ابراہیم کہتے کیسی بات کرتے ہو, I cannot do this. کہا نہیں تمہیں کرنا پڑے گا. کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ابراہیم I'll put my face on earth, you put your feet on my face. عربوں کے اعتبار سے, عرب کے کلچر کے اعتبار سے this is the last level of disrespect. اب مجھے نہیں پتا کیا کیا کیسے کیا. ابراہیم جمال علی ابن یقطین نے سر زمین پہ رکھ دیا, گلے ملے, معافی ہوئی, دوبارہ اونٹنی پہ سوار ہوا. اب جب علی ابن یقین دوبارہ بقیع میں پہنچے, اس اونٹنی سے اترے, اب جا رہے امام کے گھر پر. دروازہ نوک نہیں کرنا پڑا, امام خود دروازے پر آنے کے لیے موجود. Friends, we are responsible. We are responsible. کربلا میں جو بھائی نے بھائی کے لیے قربانی دی, عباس نے جو قربانی دی مولا حسین کے لیے, مسلم نے جو قربانی دی, حبیب نے جو قربانی دی, زہیر نے جو قربانی دی, مسلم نے اوسجا نے قربانی دی, مجھ سے اور آپ سے وہ والی قربانی نہیں مانگی گئی ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین ڈو دس. لک اراؤنڈ your families, your friends, your close families. کس کس کا ہاتھ آپ تھام سکتے ہیں, کس کس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنی سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں, کوئی شیعہ بچہ آیا ہے پاکستان سے, اس کو کوشش کریں اچھا بنا دیں, جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو سپورٹ کریں. For this we are responsible. For this we are responsible. Definitely we are responsible for this. اور کہ مجھ سے پوچھے کہ ان رضاخانوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان رضاخانوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ والے میسیجز ڈسکس ہوں. یہ میسیجز ڈسکس ہوں, ہم اس کو ڈسکس کریں. And I want you please after مجلس discuss this message. شیئر کریں کہ کیا کہا, ہم کیا کر سکتے ہیں, تم کیا کر سکتے ہو, چلو یہ کام کر دیں گے, چلو وہ کام کر دیں گے, جو آپس میں آپ کر سکتے ہیں پلیز ڈو اٹ. میک دا اسمال گروپس. ہم کو اسی طرح سے کام کرنا پڑے گا. ہم آرگنائز ہو کے کرنے کی کوشش کریں گے, ہمیں سرپرائز کر دیا جائے گا, ہمیں تباہ کر دیا جائے گا. ان اسمال چنکس, نو پرابلم, کوشش کریں. بزرگ گرامی نے گفتگو کو مکمل کیا. آج تو مجھے کربلا کے اس شہید کا تذکرہ کرنا, اس 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ کرنا. مجھے نہیں پتا, میں شہزادہ علی اصغر کا تعارف 2 طرح سے کرواتا ہوں. ایک تعارف تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی ڈاکیومنٹس سائن ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس بنتے ہیں, تو آخر میں 2 وٹنس ہوتے ہیں. 2 witnesses are necessary to sign the document. مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے ڈاکیومنٹس کے جو وٹنسز ہیں نا حسین کی سکسس کے, وہ 2 ہیں. ایک سائن ہوا کربلا میں, ایک سائن ہوا شام کے زندان میں. ایک 6 مہینے کے بچے نے سائن کیا ہے, اور ایک شام کے زندان میں 4 سال کی بچی نے سائن کیا. ان دونوں کو نکال دو, کربلا نامکمل ہے, اٹس انکمپلیٹ. ایک یہ, اور ایک آپ نے سنا ہوگا, بلکہ سنا ہے آپ نے ڈیفینیٹلی, چوتھے امام سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ مولا بتائیے سب سے زیادہ تکلیف کہاں گزرے. آپ نے سنا ہے نا, تو امام نے فرمایا تھا الشام الشام الشام. مجھے ایسا لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ اگر میں امام حسین سے پوچھوں مولا عاشور کے دن سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا, سب سے مشکل, میرا یقین کہتا ہے میرے مولا کہیں گے اصغر اصغر اصغر. And I have an evidence for that also. آپ نے وہ اشعار سنے جو امام حسین سے منسوب ہے, شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. میرے شیعو, مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو یاد کرنا کہ تمہارا ایک امام کربلا میں پیاسا مارا گیا, یاد کرنا. اور سمعتم بغریب, کبھی کسی غریب الوطن کا تذکرہ ہے, اجنبی پردیسی کا,
اور شہیدن کسی شہید کا ماتم کرنا ہو، فن دبونی مجھ پہ رونا، میں سزاوار ہوں کہ مجھ پہ گریا کیا جائے. یہ شعر. پھر دوسرا شعر جو خود امام نے فرمایا، وہ جملہ کہا جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اور زیارتوں میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، ہے نا، ہم کہتے ہیں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہی جملہ امام نے ہمارے بارے میں کہا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون. اے شیعو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے. عجیب جملہ، خدا کی قسم عجیب جملہ. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے. کیوں شہید ہوتے میرے ساتھ؟ نہیں، امام شہید نہیں کرنا چاہتے. امام کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم میری غربت کا ایک منظر ضرور دیکھتے، ایک منظر. اور صرف اسی منظر کو یاد کیا. امام نے کسی منظر کو یاد دیکھی. کون سا منظر؟ مولا جب عباس کے بازو اٹھا رہے تھے، جب اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکال رہے تھے، جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے. نہیں، کوئی منظر نہیں. کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، میں ترجمہ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، مجھے معاف کر دیجیے گا. مولا کی شان کے خلاف نہ ہو جائے جملہ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مولا کے مصائب کو سمجھیں. کیف استسقی لطفل، کیسے میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگ رہا تھا. کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگ رہا تھا. فابوا ان یرحمونی. اے شیعو، تم دیکھتے کسی کو تمہارے مولا پر رحم نہیں آئے. یعنی ہر منظر مولا برداشت کرے گا، اصغر کو پیاس کا منظر میرا مولا برداشت نہیں کر سکا، اور وہ مانگنا برداشت نہیں کر سکا. میرا مولا کس طرح ہاتھ پھیلا. کائنات کا وہ بادشاہ جس نے صرف دینا سیکھا تھا، جس نے کبھی ہاتھ پھیلانا سیکھا ہی نہیں تھا، وہ کیسے کسی سے مانگے. شب عاشور میرے مولا آتے ہیں جناب، جب خیموں کے گرد گھومے دیکھ رہے ہیں کہ ہر بیوی اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. جناب قاسم کو بٹھایا اب فرمان، علی اکبر کو لیلا نے بٹھایا، اور محمد کو زینب نے بٹھایا. ہر بیوی الگ الگ تیار کر رہی ہے. لیکن جب اصغر کے خیمے میں آئے، جناب رباب کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ رباب عجیب تکلیف کے عالم میں علی اصغر کے جھولے کے ساتھ بیٹھی ہے اور اصغر سے باتیں کرتی ہے. اصغر میرے لال تو کتنا چھوٹا ہے، کاش تو اتنا بڑا ہوتا تو گٹنیوں کے بل چل سکتا. اصغر کاش تو اتنا بڑا ہو گیا. نہیں معلوم، شاید ہمارے مولا نے کہا کہ رباب آپ انتظار کرو، کل اصغر کے بغیر میری کربلا نامکمل رہے گی. اجرکم اللہ. عاشور کا دن آیا. ایک وقت وہ آیا جب ایک کے بعد ایک اسباب اعزاء سب کے سب شہید ہونا شروع ہوئے. ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کرتے گئے، ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کرتے گئے. اور آخر ایک وقت آیا جب میرا مولا حسین خیمے سے باہر آیا. فنظر یمینا و شمالا، کوئی نظر نہیں آیا. میرے مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ زبان پر جملہ آیا، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے. عزیزو سنو کہ 2 خیموں سے جواب آیا، 2 خیموں سے. ایک مولا سید سجاد کے خیمے سے جواب آیا. میرے مولا نے دیکھا، حسین ابن علی نے دیکھا کہ جوان بیمار بیٹا ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے کر خیمے کے دروازے میں کھڑا ہے. بابا ابھی ایک بیٹا زندہ ہے. اجرکم. اور ایک رباب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. جیسے رونے کی آواز بلند ہوئی نا، میرے مولا جاتے ہیں جناب رباب کے خیمے میں. رباب کیا بات ہے، حسین ابھی زندہ ہے، رونے کی آواز کیوں بلند ہو گئی؟ کہا والی جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا ہے، 6 مہینے کے بچے نے تڑپنا شروع کیا ہے. اتنا تڑپا ہے کہ تڑپتے تڑپتے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ایک شعر مجھے پڑھنے دیں. اپنے عمل کی سعی لا حاصل پہ ستمگر روئے، کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. ایک روایت بتلا دو میدان میں اصغر روئے. اصغر نہیں رویا. اصغر رونے کے علاوہ اظہار نہیں کر سکتا تھا. بابا مجھے میدان میں جانا ہے، کیسے اظہار کرے؟ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام حسین نے رباب کو دیکھا، امام حسین نے اصغر کو دیکھا. کہا رباب ایک کام کرو، بچے کو تیار کرا دو، شاید ہم پانی پلا کے لے آ جائے. میرا دل کہتا ہے کہ مولا اگر پانی پلانا ہے تو بچے کو تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
رباب نے اصغر کو تیار کیا، چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لی، میرے مولا نے کربلا کی جلتی ہوئی دھوپ میں ابا کا دامن اصغر کے اوپر ڈال دیا، ہاتھوں میں رباب ہے، اوپر ابا، ہاتھوں میں اصغر ہے، اوپر ابا ہے، اور میرے مولا ایک مرتبہ فوج اشقیہ کی طرف چلے، فوج کے سامنے پہنچے، فوج نے دیکھا کہ حسین کچھ لے کر آئے ابا کے اندر، فوج سمجھی شاید حسین ساری شہادتوں کے بعد اب قرآن کو لے کر آئے۔ میں کہتا ہوں اے فوج اشقیہ، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ثابت نہیں ہے، یہ قرآن ناطق ہے جو قرآن کا ایک پارہ لے کر آئے۔ جب فوج اشقیہ کے سامنے پہنچے، امام نے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو الٹا، قوم نے دیکھا اصغر ہے، 6 مہینے کا اصغر ہے امام حسین کے ہاتھوں میں۔ اب امام حسین نے فوج اشقیہ سے کہنا شروع کیا، عجیب مصیبت کا عالم ہے، عجیب درد ہے مصائب کا، کائنات کی جس بادشاہ نے صرف دینا سیکھا تھا، جس نے مانگنا نہیں سیکھا تھا، آج وہ کائنات میں پہلی مرتبہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ کیسے ہاتھ پھیلا ہے؟ کہا فوج اشقیہ، دیکھو اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہاری نگاہوں میں قصوروار، اس بچے کا تو قصور نہیں ہے۔ امام حسین کہتے رہے، کسی میں کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی نہیں آیا پانی پلانے کے لیے۔ امام حسین کھڑے رہے، کچھ دیر ہوئی، امام حسین کو ایک خیال آیا، اور خیال آنے کے بعد ایک عجیب کام کیا میرے مولا نے حجت تمام کرنے کے لیے۔ کہا فوجی اشقیہ، تمہیں ایسا لگتا ہے بچے کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا؟ تمہیں لگتا ہے پانی آ جائے گا تو حسین پانی پی لے گا؟ میں ایک کام کرتا ہوں، اس بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، خود پیچھے چلا جاتا ہوں، تم خود اس بچے کو پانی پلا کے چلے جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا کی جب جلتی ہوئی زمین پر میرے مولا نے 6 مہینے کے اصغر کو لٹایا، اصغر کو زمین پہ رکھا، میرا مولا پیچھے ہٹا، کوئی پانی دینے کے لیے نہ آیا، امام حسین انتظار کرتے رہے، بچہ جلتی ہوئی زمین پہ تڑپتا رہا، جب پانی نہ آیا میرا مولا آگے بڑھا، اصغر کو گود میں اٹھایا، اب فوج اشقیہ سے مخاطب ہو کے کچھ نہ کہا، اصغر کو مخاطب ہو کے کہا اصغر، حسین کو اس کے علاوہ پانی نہ پلایا۔ اصغر، حسین کو اس کے علاوہ پانا ہم نے نہیں تھا، میرے لالن کو بتا دے کہ تو پیاسا ہے۔ اب علی اصغر نے ایک عجیب کام کیا، اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں میں بھرنا شروع کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جیسے ہی اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں میں بھرنا شروع کی، فوج اشقیہ میں انقلاب برپا ہوا، لوگ منہ بدل کر منہ پھیر کر رونے لگے، حرملا نے دیکھا میری فوج میں انقلاب آ جائے گا، حرملا کو پکار کر کہا یا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی اس بولتی ہوئی زبان کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملا نے ایک مرتبہ 3 مار کا دھوپ کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیز ایک جملہ مجھے کہتے تھے، شب عاشور بھی ہے، شہزادہ اصغر کے مصائب بھی پڑھنا ہے، دل کھول کر پوچھا دے، جنہوں نے اپنی گودوں میں بچوں کو پانا ہے وہ جانتے 6 مہینے کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ کوئی اس ماں سے پوچھے جو اپنے بچے کی پیاس کے لیے تو نہیں تھی، 3 بار کا تیر چھوڑا۔ عزیزو سنو گے جملہ، بڑا قیامت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آیا تو بہت ہو گئے۔ عربوں میں ایک بھار کا جو تیر ہوتا ہے وہ انسان کی گردن میں چھید کرنے کے لیے بنایا گیا، ایک بھار کا تیر۔ جو 2 بھار کا تیر ہوتا ہے وہ کسی چھوٹے درخت کو کاٹنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور جو 3 بھار کا تیر ہوتا تھا اسے گھوڑے کی گردن کو کاٹنے کے لیے۔ اجرکم اللہ، تیر کا وزن اتنا تھا جتنا اصغر کا وزن میرا تھا۔ 3 بار کا تیر جوڑا، ایک بندہ چلانا چاہتا تھا، ایک عجیب منظر ہمارے سامنے دیکھا، اور ملا کے ہاتھ کانپے، تیر زمین پر گرا، پھر اٹھایا، پھر چلانا چاہتا تھا، پھر ہاتھ کانپے، اور ہمارے سامنے کہا اے اور ملا تو 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا، رو کر کہتا نہیں ہمارے ساتھ 6 مہینے کے بچے سے نہیں ڈرا، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بچے کی ماں کہتی ہے اے اور ملا میرے بچے میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارے صاحب نے کہا مطلب یہ
تیر چلانا ہے. ایک مرتبہ حرمانہ نے تیر چلایا, اپنی آنکھوں کو بند کیا, نشانہ لینے کے بعد آنکھوں کو بند کیا, لیکن اب جب آنکھوں کو بند کیا, میں نے سنا ہے غالب دین سے ایک عجیب جملہ سنا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. جب نشانے پر تیر چلایا تھوڑا سا نشانہ بدل گیا, اصغر کے گلے کا نشانہ نہ تھا, لیکن جب تیر نزدیک پہنچا 6 مہینے کے بچوں نے ایک مرتبہ بابا کے ہاتھوں پہ اگر ہوگی, بابا تیر تمہیں نہ لگے, اصغر کے گلے میں لگے. تین بار کا تیر جب نندی کرنے میں لگا, بچے کو تڑپنے کا موقع بھی نہ ملا, بس اتنا ہوا اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, جان جانا فرید کے سپرد کر دی. اصغر کے گلے سے چھوٹا سا کچھ لہو کے چند قطرے نکلے, بچہ پیاسا تھا, 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا, چند لہو کے قطرے نکلے. حسین نے اپنے ہاتھوں میں جمع کر لی, ہاتھوں میں جمع کرنے کے بعد چاہ کے زمین پر ڈال دے. ایک مرتبہ آواز آئی, حسین یہ خون ہے نا, یہ خون ہے نا, زمین پہ نہ گرانا حسین, قیامت تک دانا نہ ہوگے گا. میرے مولا نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی حسین یہ خون ہے نا, آسمان بھی نہ ڈالا, قیامت تک پانی نہ برسے گا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. میرے مولا نے کیا کیا, یہ خون کے چند قطرے جو ہاتھوں میں جمع تھے میرے مولا نے اپنے چہرے پہ مل لیا, گویا اصغر کے خون سے وضو کیا. حسین جب کربلا کے میدان سے خدا کی بارگاہ میں جائے گا, سرخ رو ہو کر جائے گا, اصغر کے خون کے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس کے بعد میرے مولا واپس آنا شروع ہوئے ہیں, خیمہ گاہ کی طرف واپس آنا چاہ رہے ہیں, امامت کا حوصلہ ہے, قدم اٹھاتے جا رہے ہیں, لیکن جب خیمے کے نزدیک آئے باپ کا دل ہے, سوچنے میں مجبور ہو گئے جب ماں کو دکھاؤں گا تو کیا دکھاؤں گا, ماں کے سامنے اصغر کو لے کر جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا. عجیب ایک عمل ہوا میرے مولا نے جو کل انشاءاللہ ہم بھی کریں گے, لیکن ہمارا عمل کرنا اور ہے, وہ حسین کا عمل کرنا اور ہے. میرا مولا آگے بڑھا, پیچھے ہٹا, آگے بڑھا, پیچھے ہٹا, 7 مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے, 7 مرتبہ میرے مولا پیچھے ہٹے. زبان پر ایک جملہ آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, الہی رضا بقضائک و تسلیم اللہ. اجرکم اللہ. بس آخری جملے آپ نے گریا کیا, خدا نے حسین کی سوا کسی غم میں نہ رلا ہے. اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کرو, خدا ہر حاجت کو قبول کرنے والا ہے. حسین کا 6 مہینے کا بیٹا بہت بڑا باب الحوائج ہے, جو دعائیں مانگنی مانگو, اپنے بچوں کے لیے مانگو, دوسروں کے بچوں کے لیے مانگو, اپنے بیماروں کے لیے مانگو. میرا مولا آگے بڑھا, ایک مرتبہ میرے خیمہ سے اندر آئے, اب میرے مولا نے صرف 2 جملے, بس آخری جملے ہے, جیسے ہی خیمے کے اندر آئے 2 جملے ہیں جو میرے مولا نے سنے, بس میرا مسائل کا آخری جملہ, ایک جملہ سکینہ کا جملہ سنا, ایک جملہ رباب کا سنا. جیسے ہی خیمے میں گئے نا, جملہ سکینہ نے کہا, رو کے کہنے لگی بابا مجھے آج سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو مجھ سے زیادہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بابا مجھے یقین آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیار ہے. کہنے لگی سکینہ تجھے کیسے پتا چلا اصغر مجھے زیادہ پیار ہے؟ رو کے کہنے لگی بابا پیاسی تو میں بھی تھی, آپ اصغر کو پانی پلانے لگی. بابا پیاسی تو میں بھی تھی, آپ نے اصغر کو پانی پلایا, سکینہ کی پیاس کا خیال آپ کو نہ آیا, سکینہ کی یاد رہے. حسین کیا جواب دے, جواب تو کچھ بھی نہ دیا, بس اتنا کیا باپ کے دامن کو الٹ دیا. اب سکینہ کی نظر تو نہ پڑی, اب رباب کی نظر پڑی. کیسے رباب نے 6 مہینے کے اصغر کو دیکھا, حسین سے کچھ نہیں کہا, اصغر سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا, اب اس لوگ کا یوں نہار, اے میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی زبان نہیں کیے جاتے, یہ کام جس نے میرے چاہتے
وسيعلم الذين ظلموا وعلى محمد أيام منقلب ينقلبون پالوال تجھے واسطہ محمد وعلى محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد وعلى محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. معبود جو حاجتیں دعائیں تمنائیں لے کر باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے در پر ہم آج حاضر ہوئے، تمام حاجتوں دعاؤں تمناؤں کو قبول فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، عزادار موجود ہیں، پرسادار موجود ہیں، جس انداز سے حسین کی تعزیہ داری، پرساداری، ماتم داری، سینہ زنی، مجلس عزا کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، پالنے والے ہر عزادار کی، ہر جلوس عزا کی، ہر فرش عزا کی حفاظت فرما. معبود دشمنان ایمان و اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو جہنم واصل فرما. محمد وعلی محمد کا واسطہ جو پیغام کربلا ہے، جو پیغام اہل بیت ہے، خاص طور پر حضرت علی ابن یقین کی زندگی سے جو سبق ہم نے سیکھا، پالنے والے اس سبق پر عمل پیرا ہونے کی، اہل ایمان کا ساتھ دینے کی، اہل ایمان کے درمیان سے خدورتوں کو ختم کرنے کی، محبتوں کو پروان چڑھانے کی، ایک دوسرے کا ہیلپنگ ہینڈ بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے محمد وعلی محمد کا واسطہ اگر کسی وجہ سے بھی کسی بھی مومن کا ہم نے دل دکھایا ہوا ہے، رنجشیں ہیں، آج کی رات وہ رات ہے، فون کرنا ہے، جا کے معافی مانگنی ہے، ختم کرنا ہے سسٹم کو، سارے قدرتوں کو آج مٹانا ہے. آج شب عاشور، آج کی رات کو مس نہیں کرنا. پالنے والے اگر کوئی رنجش باقی ہے، اگر کوئی قدرت باقی ہے، اگر دلوں میں کہیں گیپس باقی ہیں، پالنے والے ان کو کور کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی ذات اور اپنی انا اور اپنے غرور کے بت کو توڑ کر مولا حسین کی خاطر، مولا حسین کے چاہنے والوں کو سینے سے لگانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو خدا نہ خواستہ رزق حرام میں مبتلا ہے، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. کل